اچھا، تورات و انجیل کا ذکر آ گیا تو اس کو بھی سامنے رکھیں، اور اس کے بارے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شام گیا۔ ابن عساکر نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ میں شام گیا تو وہاں پر میری ملاقات جو تھی ایک وہاں کے یعنی جو راہب ہوتے ہیں نا جی، عیسائی، اس زمانے میں عیسائی، اس سے ملاقات ہو گئی۔ تو اس نے پوچھا کہ جب مجھے دیکھا کہ کون ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم حرمی یعنی حرم مکہ والے ہو۔ میں نے کہا، تو اس نے کہا اچھا، تو حرم مکہ سے تو ہو، لیکن کس قبیلے سے؟ میں نے کہا قریش سے۔ تو اس نے کہا اچھا، قریش کے بعد بطن کون سا تھا؟ تیمی تو نہیں ہو؟ میں نے کہا تیمی ہوں۔ اچھا، اس نے کہا کہ نام تمہارا کیا ہے؟ اور اس کے فوراً بعد کیا لگا کہ تمہارا نام کنیت ابو بکر تو نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس کے فوراً بعد کہنے لگا کہ واللہ ھذا ہوا، ھذا ہوا۔ میں نے کہا کیا ھذا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے جو اپنے علم دیکھا ہے کتابوں میں، اور اس سے جو میں نے علامات حاصل کی ہیں، تو اس سے مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ ایک نبی پیدا ہوں گے اور آپ اس کے رفیق ہوں گے۔ حالانکہ ہو رہا ہے بھائی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ یمن گیا، ابھی اسلام بھی نہیں آیا ہے، پرانی باتیں ہیں، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی نہیں ہوئی ہے۔ وہاں قبیلہ ازد کا، یہ بھی ابن عساکر نے روایت نقل فرمائی ہے کہ وہاں قبیلہ ازد کا ایک بہت بڑا شیخ رہتا تھا۔ میں اس کی خدمت میں گیا، میں ملا، جب بیٹھا تو نے کہا انت حربی؟ میں نے کہا ہاں میں حرم کا ہوں۔ انہوں نے کہا قرشی؟ میں نے کہا کرشی ہوں۔ اس نے کہا تیمی؟ تمیم سے ہو؟ میں نے کہا تیمی بھی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے قریب ہو جاؤ۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ذرا پیٹ سے تو کپڑا اٹھاؤ۔ میں نے کہا کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہارے پیٹ پہ یہاں ایک تل کا نشان ہے اور تمہاری بائیں ٹانگ پہ فلاں جگہ پر ایک شامہ کا نشان ہے، مجھے ذرا دکھاؤ یہ ہے کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں میں خود حیران ہو گیا، کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا کہ میرے پیٹ پہ کوئی تل کا نشان ہے یا میری ٹانگ پہ کوئی تل کا نشان ہے۔ تو جب اس نے کہا تو میں نے ایسے کپڑا اٹھایا، شپ ھذا ہوا۔ تو اس نے کہا تو مبارک ہو تمہیں، ایک نبی پیدا ہوں گے جس کے تم وزیر بنو گے۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، ابھی تو حضور کی بعثت ہی نہیں ہوئی، سوچ ہی نہیں سکتا بندہ کہ کون نبی پیدا ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ ہمیں علامات ملتے ہیں کہ ادھر قرآن کی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ادھر یہ علامات بتا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ نے قرآن میں جن کی نشانیوں کا ذکر کیا وہ ابو بکر عمر تو ہیں۔ تو یہ ہمیں قرآن کے کنایات، اشارات، پھر روایات، ان کی تطبیق کا ایسا سامنے نقشہ کھنچ جانا، ایک تو ہے نا جی چلو ایسے بات ہو، ایک ہے کہ نقشہ کھنچ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام فتح کر کے بیٹھے، ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے ایک کاغذ پیش کیا، اور جب حضرت عمر نے وہ کاغذ دیکھا فبکا عمر، حضرت عمر رونے لگ گئے، اور فوراً فرمایا لال عمر ولال ابنہ، لال عمر ولال ابنہ، لال عمر ولال ابنہ۔ عمر کا، عمر کے بیٹے کا کچھ نہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ صحابہ نے کہا کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا یہ بہت دور کے زمانے کی بات ہے، میں شام کی تجارت کے لیے آیا تھا اور میں قافلے کے ساتھ چل پڑا، میرا اتفاق سے کوئی کام رہ گیا، میں اس کام کو کرنے کے لیے دوبارہ شہر لوٹ گیا، اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ تم جاؤ، میری سواری بڑی تیز ہے، میں تمہیں پکڑ لوں گا، تم اپنا قافلہ چلاؤ۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ اور ایک واقعے میں تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب میں آیا تو ایک بطریق تھا، وہ مجھے اپنے مندر میں لے گیا، مندر میں لے جانے کے بعد ایک مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، وہاں جناب کدالیں پڑی ہوئی، مجھے کہے مٹی کا ڈھیر اٹھاؤ۔ حضرت عمر نے کہا اچھی بات ہے، عجیب بات ہے بھائی، میں اس کا کوئی نوکر ہوں، ملازم ہوں، مٹی اٹھاؤں؟
وہ کہتے ہیں مجھے بٹھا کے ایک دروازہ بند کر کے نکل گیا وہ کچھ دیر کے بعد جب 2-4 گھنٹے کے بعد آیا دیکھا کہ مٹی اسی طرح پڑی ہوئی ہے اوپر بیٹھے ہونے کا تو میں نے تمہیں جو کہا تھا مٹی اٹھاؤ نے کہا تم کو اٹھاؤ آخر مجھے کہنے والے ہیں تو وہ میرے ساتھ لڑ پڑا تو کہتے ہیں وہی کدال اٹھا کے میں نے ماری نہ اس کا سر پھاڑ دیا وہ آگے حضرت عمر تھے ماشاءاللہ ان کی ضرب کون برداشت کرے تو وہ جناب وہاں گرا اور اس کے بعد میں دروازہ کھول کے بھاگا کیا میرے ہاتھ سے بندہ مر نہ گیا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں بھاگا بھاگتے 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 اور مجھے کوئی سمجھ نہ آئی وہ مجھے سواری بھول گئی وہ جگہ اپنی بھول گئی ایک دیر کا دیر تھی یعنی وہ بھی نصارہ کا معبد خانہ تھا جسے آج کل گرجا کہہ دیتے ہیں عربی میں دیر کہتے ہیں صومعہ کہتے ہیں یہ سب ان کے نام ہوتے تھے بیعہ صومعہ کنیسہ کلیسا دیر تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں جب میں آیا تو تھک گیا دور سے میں بھاگ کے آ رہا تھا اس کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک راہب نکلا وہ آگے مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا دیکھتے دیکھتے انہوں نے کہا کہ اٹھو بھائی ادھر آؤ میں نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا میرے ساتھ چلو ڈرتے کیوں میرے ساتھ میں اندر لے گیا مجھے بٹھایا پانی پلایا بڑا احترام سے عزت کے ساتھ اور مجھ سے پوچھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مکے کے آدمی ہو میں نے کہا ہاں بالکل مکے کا آدمی ہوں اس نے کہا اچھا نام تمہارا کس قبیلے سے ہو میں نے کہا قریش سے ہوں اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے میں نے کہا عمر اس نے کہا کس کے بیٹے ہو میں نے کہا خطاب کے اس نے کہا اچھا بات سنو کہ یہاں کیسے آیا؟ انہوں نے کہا میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں اور یہ ہے اس کے بعد قافلہ چلا گیا ہے. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ آرام کرو کھانا کھا لو اور سکون سے آرام سے مجھے کھانا کھلایا. اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے سواریاں دیتا ہوں اور میں اپنے خادم ساتھ دیتا ہوں اور تمہیں تمہارے قافلے تک پہنچا کے آئیں گے آپ اس کا کوئی غم نہ کریں. اور تھوڑی دیر میں کاغذ لے کے آیا کہنے لگا کہ مہربانی کرو یہ ہماری جو گرجا ہے اور اس کی جو زمینیں ہیں اور جس کے ہم متولی ہیں اس کا لکھ دو گے جب تم بادشاہ بنو گے تو ہم سے ٹیکس نہیں لو گے اور نہ یہ زمین ہم سے چھینو گے. حضرت عمر نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو کبھی مکے کا بادشاہ بننا نہیں سوچا اور تم مجھے یہاں کا بھی بادشاہ بنا رہے ہو. اس نے کہا بات سنو عمر اگر تم بادشاہ نہ بنے تو تمہارے لکھے ہوئے کا ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ جو ہمیں لکھ دو گے بادشاہ نہ بنے کیا ہو جائے گا؟ یہ کاغذ ہی ہے نا. اور اگر تم بادشاہ بن گئے تو ہمارے کام آ جائے گا. حضرت عمر نے کہا اچھا بھی لکھو کیا لکھتے ہو؟ تو اس نے لکھا اور بھی ٹیکس معاف ہوگا فلاں ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دستخط بھی کر دیے اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے مہر بھی لگا دی کیونکہ حضرت عمر بھی ان لوگوں میں ہیں جو کاتب تھے جو لکھنا جانتے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا کہ آج یہ وہی بندہ ہے اور میرا لکھا ہوا کاغذ لے کے آیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم نے تو کاغذ ٹھیک پیش کیا ہے لیکن میں تو مسلمانوں کا خلیفہ ہوں. میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کے ٹیکس معاف کر دوں کسی کو زمینیں دے دوں کسی کو پلاٹ دے دوں. میرے ہاتھ میں نہیں. نہ یہ کو میرے بیٹے کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں کو ہمارا ملک تھوڑا ہے. ہم تو مسلمانوں کے خادم ہیں جو اسلام کہے گا اس پر عمل کریں گے. اس لیے میں نے کہا کہ عمر کے لیے بھی نہیں ہے اور عمر کے بیٹے کے لیے بھی نہیں ہے. تو اب آپ قرآن